جب ایک آدمی 2-2.5 لاکھ روپے لگا کر 3 لاکھ لگا کر بیل لاتا ہے، اللہ کے لیے قربانی کرتا ہے، تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کرنا۔ قربانی میں اگر نیت درست نہیں تو سارا جانور ضائع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے ساتھ 7 پتی والے ہیں، 7 حصے دار ہیں، اگر 7 میں سے کسی ایک کی نیت بھی گوشت کھانے کی ہو گئی تو 6 کی بھی قربانی رائیگاں چلی جائے گی۔ اگر کسی کا ذہن تھوڑا سا بھی شرک کی طرف چلا گیا، توحید سے ہٹتا ہوا چلا گیا، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ کی کمالات میں کسی انسان کو، کسی جن کو، کسی بزرگ کو شامل کر لیا تو پھر بھی قربانی رائیگاں چلی جائے گی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے قربانی جب ہم کریں تو قربانی کرنے میں سب سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹولیں کہ میری نیت کیا ہے۔ اگر نیت میں یہ آ گیا کہ سب گوشت کھائیں گے، میرے گھر میں نہیں ہوگا، تو پھر میں کیا کروں گا؟ اس نیت کے آنے کے ساتھ ہی آپ کی قربانی رائیگاں چلی جائے گی۔ یہ قربانی ایسا عمل نہیں، اس قربانی کے پس منظر میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ ہمت، وہ استقامت، وہ غیر متزلزل یقین، پہاڑ سے بڑھ کر استقامت، جس استقامت کو آج ہم سوچیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ قرآن مجید نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ سنت ہے، وہ یہ اتنی عظیم سنت ہے کہ اس کے بعد ہر نبی نے سنت کو، سنت ابراہیمی کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور ایک مینڈا لے کر آئے اور اس کا حال یہ تھا کہ اس کا سینہ بھی سیاہ، اس کا پیٹ بھی سیاہ، سیاہی میں بیٹھتا تھا اور پھر سیاہی میں چلتا تھا، اور دوسرا اس کی آنکھیں بھی بالکل سیاہ، اور تیسری چیز پاؤں بھی سیاہ ہیں، پیٹ اور سینہ بھی سیاہ ہے، اور سینگ دار دمبا ہے۔ سیاہی میں چلتا ہے، جب چلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مکمل ایک سیاہ چیز آ رہی ہے، اور آنکھیں بھی اس کی سیاہ، چلنا بھی اس کا سیاہی میں، بیٹھنا بھی اس کا سیاہی میں، دیکھنا بھی اس کا سیاہی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس کو لایا گیا، حضور نے اس کو لٹایا، اور لٹانے کے بعد حضرت عائشہ کو فرمایا اشحذیھا، یہ چھری کو تیز کر لو۔ یہ ایک مستقل حکم ہے۔ جب آپ جانور ذبح کریں تو جانور کے ذبح کرنے میں سب سے اعلیٰ عمل نیت کے بعد جو چیز ہے وہ چھری کا تیز کرنا ہے۔ آپ جس آلے کو ذبح کے لیے استعمال کر رہے ہیں اس کا تیز دھار ہونا ضروری ہے۔
تاکہ آپ کے جانور کو تکلیف نہ ہو، آپ کا جانور پھڑکتا نہ رہے، اس کے گلے میں آسانی کے ساتھ چھری چل جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مستقل حکم دیا، اشحذیھا بحجر، اس کو پتھر پر تیز کر لو تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو۔ یہ رحمت للعالمین ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مستقل حکم قرار دیا کہ جانور کے ساتھ کسی درجے میں کوئی زیادتی نہ ہو، کسی درجے میں اس کے حقوق پامال نہ ہو۔ یہ وہ نبی ہے جو انسانوں کے حقوق کے ساتھ چرند پرند اور درند کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، جانوروں کے حقوق کو بھی بیان کرتا ہے، جس نے خواتین کے حقوق کو بیان کیا، بوڑھوں اور بچوں کے حقوق کو بیان کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کیا، وہاں ایک جانور کے حقوق کو بھی بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ آیا شکایت لے کر، یا رسول اللہ، جب میں جوان تھا، مال برداری کے لیے میرے اندر قوت اور طاقت تھی، میرا مالک مجھے کھانا ٹھیک دیتا تھا، اب جب کا بوڑھا ہوا ہوں تو کھانا ادا کر دیا، میری پنشن میں سے آدھی پنشن سرکار ہڑپ کر گئی، میرا کھانا یہ اس نے مجھے آدھا دینا شروع کر دیا، میں نے اس کی بھی خدمت کی، اس کے باپ کی بھی کی، اس کے بچوں کی بھی کی، نسلوں کے لیے میں نے ساری زندگی مال برداری کا کردار ادا کیا، اور دوسرا اب یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ بوڑھا ہو گیا، کسی کام کا نہیں، اس کو ذبح کر دو۔ اب وہ اونٹ امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، مکے کے در یتیم کے سامنے آ کر شکایت لگاتا ہے، یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، میرے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے، مدینہ کی ریاست ہے، مدینہ کی ریاست میں یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی جانور کے حقوق کو تلف کیا جائے؟ جہاں انسانوں کے حقوق کو مکمل کیا جاتا ہے، وہاں کسی جانور کے حقوق کو کیسے پامال کیا جا سکتا ہے؟ جب اس اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت لگائی، یا رسول اللہ، کھانا بھی کم دیتا ہے، اور اس کے بعد اب اس نے پروگرام یہ بنا لیا کہ یہ کہتا اب یہ بوڑھا ہو چکا، کسی کام کا نہیں، لہٰذا اس کو ذبح بھی کر دیا جائے۔ حضور نے فرمایا، اس کے مالک کو بلایا، فرمایا یہ تو کیا کرتا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، واقعتاً آپ نے فرمایا اس کو کھانا بھی پورا دو اور اس کو کھلا چھوڑ دو، آزاد چھوڑ دو۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حقوق کو سمجھتے ہیں، سمجھ کر منطق الطیر، ان کی بولی کو سمجھ رہے ہیں۔ وہ آ کے شکایت کرتا ہے، اس کی شکایت کو رفع کرتے ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے حقوق کو پامال مت کرو۔ اس لیے جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور ذبح کرنے میں اس بات کا اہتمام رکھا جائے کہ جانور جو ہم لا رہے ہیں وہ جانور لنگڑا نہ ہو، وہ جانور عیب دار نہ ہو، اور وہ جانور اس اعتبار سے اب اونٹوں میں ہے تو اونٹ کا حق یہ بنتا ہے پورے 5 سال اس کی عمر ہو، چھٹے برس میں وہ داخل ہونے لگا ہو، اور گائے اور بھینس اور بیل میں پورے 2 سال اس کی عمر ہو، تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو۔ بھیڑ اور دمبے میں حکم یہ ہے کہ 1 سال پورا اس کا گزر چکا ہو، دوسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو۔ اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے، ایسا دمبا جو اتنا طاقتور ہو، اگر وہ 6 مہینے کا ہے لیکن اگر اس کو سال والوں میں چھوڑا جائے تو وہ یوں لگے کہ جیسے سال کا ہے، اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، لیکن طاقتور ہو اور کمزور نہ ہو، دبلا پتلا نہ ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، جب تم جانور قربانی کا جانور لینے کے لیے جاؤ تو عیب دار نہ ہو،
اس کا سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، اس کے اندر وہ 3 پاؤں پر نہ چلتا ہو، چوتھا پاؤں بالکل لگا ہی نہ رہو زمین کے ساتھ، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی۔ اور پھر ایسا جانور جس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہو، سینگ بالکل ٹوٹ چکا ہو، اور پھر اس کے اوپر ایسی بیماری ہو کہ ایسی بیماری جس کی وجہ سے اس کا جو گوشت ہے، اس کا جو جسم ہے وہ متعفن ہو چکا ہو، کھانے کے ساتھ جس میں انسانی کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کرنی۔ اس لیے ان اصولوں کو سامنے رکھ کر جانور کو خریدنا، اور پھر جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کے عیوب کو سامنے رکھیں۔ آج ہمارے ہاں عیوب کو چھپا لیا جاتا ہے، جانور لے کر آئے اور جانور کے عیوب کو چھپا لیا جاتا ہے۔ اس لیے جانور کے عیوب کو سامنے رکھنا، اس کو واضح کرنا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ اگر جانور صرف بیچ ڈالیں کہ ہم نے اس جانور کو بیچ دینا ہے، بے شک اس کے اندر عیب ہے، اس لیے جو بیچنے والا ہے وہ بھی مجرم بن جائے گا۔ اب خریدنے والے کو آپ نے دھوکہ دے دیا، خریدنے والے کو بھی سمجھدار ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کیفیت کے لوگ ہیں، اگر آپ منڈی میں جائیں تو وہاں ایک دوست مجھے بتا رہا تھا کہ میں جب وہاں پر لینے کے لیے بکرا لینے کے لیے گیا تو میں نے کہا چلو بکرا بہت مہنگا ہے، بکری لے لیتے ہیں، لیکن اگلے نے اس بکری کے ساتھ ایسا کام کیا کہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ بکری ہے کہ بکرا ہے، اس کے ساتھ ایسا اس نے فنکاری ڈالی، کہتا ہے جب میں گھر میں لے کر آیا تو مجھے پتہ چلا اس کی تو کیفیت ہی مختلف ہے۔ اب آج ہمارے ہاں مسلمان، اس لیے حضور نے فرمایا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مسلمان تو وہ ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ دھوکہ دینے والا، اور پھر قربانی جیسا عظیم الشان عمل جس کو ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جس کے اوپر اتنا عظیم الشان پس منظر، اس پس منظر کو ہم اگر نظر انداز کر کے صرف محض چند پیسوں کی خاطر دوسروں کو دھوکہ دے دیں، ان کی قربانیوں کو ضائع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن تو وہ ہے جو نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ جب دھوکہ دینے کی کیفیت میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے ایمان کے اندر کمی کرنی شروع کر دی، اس نے منافقت کے راستے کو اختیار کر لیا۔ منافق جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے، منافق جو ہے نا 2 نمبر کا کام کرتا ہے، مسلمان تو 1 نمبر کا کام کرتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ جن بازاروں میں گئی، جن سماجی زندگیوں میں گئی، جن معاشروں میں گئی، وہ لوگ ان کے کاروباری زندگی کو دیکھ کر، ان کے ایفاء عہد کو دیکھ کر، ان کی امانت، دیانت اور صداقت اور شرافت اور نظافت کو دیکھ کر، وہ لوگ گھروں کے گھر، قبیلوں کے قبیلے، خاندانوں کے خاندان، وہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس لیے آپ کے ہاں ہندوستان کا اتنا بڑا علاقہ، یہاں پر جو اسلام آیا، یہاں پر جو اسلام آیا، اسلام کے اثرات منتقل ہونا شروع ہوئے، اس میں سب سے بڑا ہاتھ تاجروں کا تھا۔ جو عرب سے تاجر ہندوستان میں آتے، وہ یہاں آ کر امانت اور دیانت کے ساتھ اپنے سارے سامان کو عیوب کو سامنے رکھتے ہوئے بیچتے، انتہائی کم قیمت میں بیچتے، انتہائی مناسب اس پر پرافٹ رکھتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا کہ لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ چیز دھوکے کے ساتھ نہیں بیچتے، یہ چیز جو ہے نا 2 نمبر کر کے نہیں بیچتے، یہ چیز جو ہے نا اس کے عیوب کو سامنے رکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کے اندر یہ عیب ہے، اور یہ اس کے اندر یہ عیب ہے، اس عیب کی وجہ سے میں یہ چیز دے رہا ہوں۔ اب عیوب کو سامنے رکھ کر چیز کو دینا، اللہ بھی اس سے راضی ہے، اللہ کی مخلوق بھی راضی ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے یہ حکم دیا، آپ جب قربانی کا عمل کریں، قربانی کے عمل میں ان مسائل کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی، تاکہ امت مسلمہ جب اس عظیم الشان عمل کو کرے تو اس عظیم الشان عمل کرنے کے ساتھ ہی زندگی کے اندر ایک نئی بہار منتقل ہو جائے۔ اس لیے قربانی
ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد پر فرض ہے جو قربانی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس اسباب اور وسائل موجود ہیں، جس کے پاس نان نفقہ موجود ہے، جس کے پاس اسباب اور وسائل موجود ہیں۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی اگر مال رکھتے ہوئے، اسباب رکھتے ہوئے قربانی کے اس عمل کو چھوڑ دیتا ہے، کیوں؟ جب آدمی کے پاس مال ہے تو قربانی اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، قربانی اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اور جب قربانی ضروری ہو گئی، ہمارے ہاں یوں کیا جاتا ہے کہ بیوی کے پاس اگر سامان ہے تو اس نے قربانی کر دی، اب اس نے قربانی کر دی، اس لیے جو گھر کا سربراہ ہے، اب گھر کے اندر والد ہے، اس نے قربانی نہیں کی اور بیٹے نے قربانی کر دی، اس لیے جو گھر کا سربراہ ہے سب سے پہلے یہ عمل اس کی طرف متوجہ ہے، سب سے پہلے یہ عمل اس کی طرف متوجہ ہے۔ اس لیے گھر کے اندر جو بڑا سربراہ ہے، والد ہے، اب سب سے پہلے قربانی کے اس عمل کو اس نے اختیار کرنا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کا یہ عمل کتنا خوبصورت عمل ہے، انسان جس عمل کے ساتھ گزرتا ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، جب آپ قربانی کرتے ہیں اللہ کو تمہارا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تو نہ اس کو گوشت پہنچتا ہے، نہ اس کو خون پہنچتا ہے، نہ اس کی کوئی چیز پہنچتی ہے، لیکن اللہ کے ہم قربانی کا عمل ہی اتنا عظیم الشان عمل ہے۔ قیامت کے دن ایک قربانی کرنے والا جب قربانی کر کے آئے گا، اللہ اس قربانی کے اس عمل کی ایسی برکت ہے، ایسی برکت ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کے پشم کو بھی سنبھال کے رکھے گا، اس کے چمڑے کو بھی سنبھال کے رکھے گا، اس کے سینگوں کو بھی سنبھال کے رکھے گا، اس کے گوبر کو بھی سنبھال کے رکھے گا، اس کا پیشاب اور پخانہ بھی سنبھال کے رکھے گا، اور اللہ ہر چیز کا اجر تول کر عطا فرمائیں گے، اللہ ہر چیز کا۔ اب ظاہراً بھی دیکھنا بول اور براز اس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اس بول اور براز کی حیثیت اس لیے ہے یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا، یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح ہوا، اس لیے جو چیز اللہ کے نام پر ذبح ہو جاتی ہے اس کی حیثیت مختلف ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، آپ نے اللہ کے نام پر اس کو ذبح کیا ہے، اب آپ اس کے سارے گوشت کو نہیں کھا سکتے، اس لیے اس کی چیز کسی بھی چیز کو بیچنا یہ شرعاً ناجائز ہے، اس کی کسی چیز کو بھی بیچنا شرعاً ناجائز ہے، آپ اس کو اس کے حقدار تک پہنچائیں گے۔ اس لیے فرمایا آپ جب اس کو ذبح کریں، فرمایا فَكُلُوا، قرآن مجید نے 3 قسم کے حکم دیے اس گوشت کے، فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور آپ کے جو رشتہ دار جو کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، جا نہیں سکتے، فرمایا ان تک بھی ان چیزوں کو پہنچانا، ان تک بھی گوشت کو پہنچانا۔ اسی فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور تیسرا حکم والمستر، ایسے لوگ جو آپ سائل ہیں، ضرورت مند ہیں، مستر ہیں، ان تک بھی اس گوشت کو پہنچانا، وہ جب مانگنے کے لیے آئیں تو ان کو دینا۔ اس لیے اس جانور کے 3 حصے کرنا، گوشت کے 3 حصے کرنا، اور ہمارے ہاں گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، لیکن گوشت کے 3 حصے اس انداز میں کیے جاتے ہیں کہ سارا گوشت ہم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اب پھر اس کے بعد جو ہڈیاں سی تھیں ان کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، جو اس سے بھی کم کیفیت کی چیز تھی وہ ہم نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، اب وہ ہم نے اس کی کیٹاگرائز اس انداز میں کر دی۔ اب نام اللہ کا ہے، ذبح جب ہم نے کیا تو کہا بسم اللہ اللہ اکبر، کتنا بڑا نام ہم نے لیا، لیکن جب ہم نے تقسیم کار شروع کر دی پھر اللہ کو بھول گئے۔ پھر بھی آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس گور کو مکس کرنا ہے، مکس کرنے کے بعد پھر آپ 3 حصے اس کے کریں، اور اس انداز میں کریں کہ سب کے حقوق کو پورا ملنا شروع ہو جائے۔ اس لیے نہیں آپ نے جس کسی کو کوئی ایسی چیز دی وہ اس کے ایک وقت کی ہانڈی بھی نہ بنے، اور ایسا آپ نے اس کو گوشت دیا جو نہ کسی کیفیت میں نہیں آتا۔ اس لیے اس کا اہتمام کرنا تاکہ اگلے کی ضرورت کو پورا کیا جائے۔
قرآن مجید نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، اس میں سے کھانا ہے۔ جب آدمی اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز نکالتا ہے تو بڑی اچھی چیز نکالتا ہے، تو قرآن مجید نے کہا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے اس وقت تک مِمَّا تُحِبُّونَ، جو تم اپنے لیے پسند کرتے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جو چیز تم نے اپنے لیے منتخب کی ہے وہی چیز دوسروں کے لیے منتخب کرو۔ اسی فرمایا لن تنالوا البر، نیکی کو حاصل کرنا چاہتے ہو، بر کی طرف جانا چاہتے ہو، خیر کی طرف جانا چاہتے ہو، شر سے دور ہٹنا چاہتے ہو، لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، ہرگز تم نیکی کو حاصل اس وقت نہیں کر سکتے ہو جی مما تحبون، جب تک تم وہ چیز تم اللہ کے راستے میں جو تم نے اپنے لیے پسند کی ہے۔ اس لیے آج ہم نے اپنے لیے سارا گوشت پسند کر لیا اور اللہ کے لیے ہم نے بالکل ہڈیاں الگ سے الگ کر دی۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، کھانا ہے۔ قرآن مجید کھانے سے منع نہیں کرتا، اللہ کھانے سے منع نہیں کر رہا، فرمایا فَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قانع والمعتر، ان دونوں کے حقوق کو بھی پامال نہیں کرنا۔ ضرورت مند جو رشتہ دار ہیں ان کو بھی آپ نے پہنچانا ہے، والمضطر، اور جو حقدار ہے، جو ضرورت مند ہے، اس تک بھی آپ نے اس کو پہنچانا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ کو تو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو تو اس کا خون نہیں پہنچتا، اللہ تو اس قربانی کے ذریعے سے صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں ولاکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر تقوی کتنا پیدا ہوا ہے، اللہ کا ڈر۔ اب ایک آدمی کے اندر اگر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا تو وہ اپنی مرضی کا گوشت تقسیم کرے گا، اگر اللہ کے خوف سے کرے گا تو پھر اللہ کی مخلوق کو سامنے رکھ کر کردار ادا کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے حقوق کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قربانی جیسا اتنا عظیم الشان عمل جو ہم کر رہے ہیں، اللہ ہمیں اس کے مسائل کو سیکھ کر، سمجھ کر اور عقل و شعور کی بنیاد پر اپنی قربانیوں کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس عمل سے ایسے اچھے انداز میں مفید اور مستفید ہوں کہ اللہ کی بھی راضی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق کے حقوق بھی ادا ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔